बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन। पाकिस्तान की सियासत में तेज़ी भी है और नरमी भी है, क्योंकि आज ही शाम को सीनियर मुशीर दाखिला रहमान मलिक कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ पंखे को छोड़कर इंतज़ामी मामलात पर तवज्जो दें। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी रद्द अमल सामने आ रहे हैं। एक तरह से तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि आज अवामी तहरीक ने कराची में जलसा किया और सिंध मोहब्बत रैली निकाली, और उससे भी खिताब करते हुए अयाज लतीफ़ पलीजो ने एक तो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ये रैली है, उनका ये जलसा सिंध से मोहब्बत का इजहार है। लेकिन इसके साथ साथ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर इत्तेफाक राय पैदा हो गया, अब शायद ये कहा जा रहा है कि निगरान सेटअप के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बैक चैनल पर कुछ न कुछ राब्ते ज़रूर हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत जारी है, और जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि किसी निगरान सेटअप पे जिस पे दोनों जमातों का इत्तेफाक हो, उन्हें अबूरी हुकूमत के लिए कहा जाएगा। निगरान इसका मतलब है आने वाले हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामलात किस हद तक पहुंचे हैं, और ख़ुसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि वो हुकूमत वक्त है और मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस हैं, बहरान हैं जिसमें तवानाई बहरान है, इसके साथ साथ बेरोज़गारी के मसाइल हैं, और जो इल्ज़ामात हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर करप्शन के हवाले से, वो भी बड़े अहम हैं। इन तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है कराची से पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा शर्मिला फ़ारूकी ने। बहुत शुक्रिया शर्मिला फ़ारूकी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर तो आप दोनों जमातों में इत्तेफाक राय हुआ, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि निगरान सेटअप के हवाले से भी कोई बातचीत जारी है, कुछ मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, कुछ मुस्बत तवक्को की जाए। जावेद साहब, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा से मुफाहमत का रास्ता जो है वो अख्तियार किया है, और कोशिश शुरुआत से ये की है कि माजी में जो सियासी महाज़ाराइयाँ होती थी उसका ख़ात्मा हो, और बड़ी हद तक हमने कोशिश ये की है कि लोगों को अकोमोडेट भी करें, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर भी करें। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ी खुश आइन बात है कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब की तकर्रुरी एज़ चीफ इलेक्शन कमीशन हुई है, और बड़ी खुश असलूबी से हुई है। फ़खरुद्दीन साहब पे किसी को भी उंगली उठाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये कहा जा रहा था कि जी इत्तफाक नहीं होगा, बड़े अरसे से ये एक चीज़ पेंडिंग थी। इसी तरीके से आइंदा जो निगरान सेटअप होगा, ज़ाहिरी बात है वो बाहमी मुशावरत के साथ और एक ऐसा न्यूट्रल सेटअप इंशाल्लाह लेकर आएंगे जिस पे अगेन किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात नहीं होंगे। तो आई थिंक कि जो तरीक़ेकार होना चाहिए, जो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ के तरीक़ेकार हैं, वो यही हैं कि आप डायलॉग के ज़रिए तमाम मामलात को तय करें और एक ऐसा एक माहौल पैदा करें अपने मुल्क के अंदर जहाँ पर अवाम भी मुतमईन हो और तमाम इदारे जो हैं वो भी मुतमईन। अच्छा, इसमें शर्मिला साहिबा हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उनका ताल्लुक़ आपकी जमात से भी है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो भी कहते हैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश लग रही है। आपके वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी ये कहा कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश होती नज़र आ रही है। ये क्या साजिश है? क्योंकि अब 25 जुलाई को ज़ाहिर है कि आपकी तरफ से अब जवाब जाना है, सुप्रीम कोर्ट का NRO पर फैसला मौजूद है, तो आप क्या इसको साजिश कहते हैं? जावेद साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, बिल्कुल ये एक हकीकत है कि जब भी जमहूरी हुकूमतें इक़्तिदार में आती हैं तो साजिशें शुरू हो जाती हैं, और जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई और अपने साथ कोलिशन हुकूमत का क़याम किया तो आपको याद होगा कि बड़े बड़े तज्ज़ियाकार बैठे और बड़े बड़े काबिल एहतराम नजूमी बैठे, और उन्होंने ये कहा कि जी 3 महीने के लिए हुकूमत है, 6 महीने के लिए, साल के लिए, 14 अगस्त तक के लिए है, और साल भर के लिए 1.5 साल। लेकिन आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने अपना 5वां बजट भी दिया है, और इंशाल्लाह हम अपने जो एक मुद्दत है 5 साल वो पूरी करने जा रहे हैं। देखिए, साजिशें होती हैं, अभी भी हो रही हैं, और डेफिनेटली जो बयानात आए हैं और प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से आए हैं उनका इशारा किसी और जानिब है। जितनी भी जमहूरी सोच रखने वाली मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ वक्त पाकिस्तान में हैं, वो सब ये कहती हैं, सब ये जानती हैं, और सबका ये अहद है कि कोई भी गैर आइनी इक़दाम जो है उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मैं नहीं समझती कि किसी किस्म की डिक्टेटरशिप और किसी किस्म की आमरीत का अब रास्ता हमवार है पाकिस्तान के अंदर, और खुदा करे
کہ جو کہ پاکستان کے ساتھ ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے. مجھ جیسے لوگ جو پیدا ہی اس وقت ہوئے جب جنرل ضیاء کی بدترین آمریت تھی, تو ہم نے تو اپنی زندگی کا آدھا حصہ آمریت ہی دیکھی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فرائض ہیں اور ان کے کیا ثمرات ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی آج بھی چند ایسے لوگ ہیں جو اداروں کے پیچھے چھپ کے سیاست کر رہے ہیں, ان کے کندھوں پہ سیاست کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے نان الیکٹڈ ادارے ہیں جو پولیٹیسائز ہوتے جا رہے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرنا اور عوام کی ایک پاپولسٹ سوچ کے تحت چلنا صرف انہی کا کام رہ گیا ہے, جو کہ حقیقت نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کری 25 تاریخ کی, تو دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے تیار ہے اور ہمیشہ تیار رہے گی. ہم وہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے آمروں کا مقابلہ کیا ہے. ہمارے بانی قائد جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ آئین کے بانی, ہم نے اس ملک کو آئین دیا ہے. مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اس جماعت سے ہے. ہم آئین کو بھی پروٹیکٹ کرنا جانتے ہیں, ہم جمہوریت کو بھی پروٹیکٹ کرنا جانتے ہیں, اور ہم اس کے لیے قربانیاں بھی دینا جانتے ہیں. ایک وزیر اعظم گھر چلے گئے, ہم نے جمہوریت کو ڈیریل ہونے نہیں دیا. بحیثیت سب سے بڑی سیاسی جمہوری جماعت کی پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر سکتی تھی, لیکن ہم نے بڑے تحمل سے بڑے ریسٹرینٹس کا مظاہرہ کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کو اس وقت جب ایک جمہوری حکومت اپنے 5 سال مقررہ وقت جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے, تو برائے مہربانی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. ہمیں ٹالرنٹ ہونا پڑے گا, ہم بار بار وزیر اعظم گھر نہیں بھیج سکتے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں جاوید اقبال صاحب, کہ ایک چیز بڑے واضح ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وزیر اعظم قربان, 2 قربان کہ 20 قربان. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر جیالہ قربان, ہر کارکن قربان. ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قبر کا ٹرائل نہیں کریں گے. اس میں ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جمہوریت کا تسلسل ضروری ہے, اور یقینی طور پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جمہوریت کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو پھر اس بات کو بھی توجہ دینی ہوگی نا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت فوج کی طرف سے بھی بار بار یہی یقین دہانی کرائی گئی, آرمی چیف بھی کہتے رہے کہ جمہوریت پسند ہیں وہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. لیکن حال ہی میں چیف جسٹس صاحب جناب افتخار محمد چودھری صاحب کا بھی بیان سامنے آیا, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر پارلیمنٹ پہ کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا گیا تو سب سے پہلے عدلیہ مزاحمت کرے گی. تو یہ بات تو انتہائی حوصلہ افزا ہونی چاہیے. جی میری بھی بہت حوصلہ افزائی ہوئی, لیکن یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ سیاسی جماعتوں کا, سیاسی لوگوں کا کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو پروٹیکٹ کریں, وہ آئین کو پروٹیکٹ کریں. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جاوید اقبال صاحب, اور آپ کو بھی یاد ہوگا, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہم میں سے کون بھول سکتا ہے, کہ جس کے تحت ان کی جوڈیشل کورس کو پروٹیکشن دی گئی, جس کے تحت ان کو کہا گیا کہ جی آئین کے اندر آپ توڑ مڑوڑ کریں اور آئین کا حلوہ بنائیں اور کھا جائیں. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے, اور اس وقت بھی اگر سڑکوں پہ کوئی نکلا تھا, قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دی ہیں, تو وہ سیاسی جماعتوں نے دی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں آئین کو اور جمہوریت کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے. بہرحال لیکن ہر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. بہت خوش آئند بات ہے, اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کہی ہے. ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, جمہوری سوچ رکھنے والی 18 کروڑ پاکستان کی عوام کی حوصلہ افزائی ہوئی, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور جمہوریت کو ڈریل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ہم شخصیات کی سیاست نہیں کرتے, ہم اداروں میں شخصیات کی پوجا نہیں کرتے. ہمیں اداروں کو مستحکم کرنا, اداروں کو چلنا ہے. آئین سے جاوید صاحب نہ آپ کا جھگڑا, نہ میرا جھگڑا, نہ سپریم کورٹ کا جھگڑا, نہ پارلیمنٹ کا جھگڑا. ہمارے سب کے جو اختیارات ہیں, ان کے دائرہ کار جو ہیں, ان کی حدود جو ہیں وہ متعین ہو چکی ہیں آئین کے اندر, اور ہمیں اس کے تحت چلنا ہے. ہم سب نے مل کے پاکستان. لیکن بہرحال شرمیلا صاحبہ, چیلنجز تو آپ کے لیے بھی ہیں. ظاہر ہے آپ نے اب دوبارہ اپنے ووٹرز کے پاس جانا ہے, بے روزگاری کے مسائل ہیں, توانائی بحران ہے, یہ سارے تو آپ کے سامنے ہیں, اور آپ نے ووٹر کے پاس بھی جانا ہے دوبارہ ووٹ مانگنے کے لیے. دیکھیے جاوید صاحب, ہم سب کے لیے چیلنجز ہیں. جتنی بھی سیاسی جمہوری سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں جو الیکشن میں جائیں گی, ان کا میں بات نہیں کر رہی جو بائیکاٹ کریں گی, جو روایتی طور پہ بائیکاٹ کرتی ہیں, ان سب کے لیے چیلنجز ہیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا ڈیلیور کیا, حال میں کیا ڈیلیور کیا, ان کا کیا ایجنڈا ہے, کیا مینیفیسٹو ہے, کیا پالیسی وہ بتاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر سب سے شفاف الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ انشاءاللہ 2013 کے الیکشن جنرل الیکشنز ہوں گے, کیونکہ پہلی بار ایک فری اینڈ فیئر اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن سامنے آیا ہے, جس پہ کسی
किसी को एतराज़ नहीं है। और फिर आप देखिए एक वाइब्रेंट मीडिया के होते हुए, एक असर्टिव मीडिया के होते हुए जो हर जगह कोने कोने में पहुंच जाती है, वहाँ पर मैं नहीं समझती कि किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात की किसी को ज़रूरत है। बहरहाल हम सब की कारकर्दगी अवाम के सामने है। हमने नेक नीयती से काम किया है, जिस हद तक डिलीवर किया है, जिस हद तक हम नहीं कर सके, जिस हद तक हमें चैलेंजेस रहे, जिस हद तक हमें दबाया गया, प्रेशराइज किया गया, हमें काम नहीं करने की इजाज़त दी गई, वो भी अवाम के सामने है। तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन जो है उसमें अवाम अपना जो एक अख्तियार है वोट देने का, जो एक हथियार है उनके पास, वो उसको इस्तेमाल करेंगे। और रिवायती तौर पर मैं समझती हूँ कि इस दफ़ा जो माजी में जो हालात रहते थे वो इस दफ़ा नहीं रहेंगे। बहुत इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होंगे और इंशाअल्लाह हम वापस आएँ या हम नहीं आएँ, हमने आवाम की खिदमत करी है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब आपका। शर्मिला फारूकी का कहना था कि आज़ाद इंतखाबात उनकी हुकूमत की भी अव्वलीन तरजीह है और उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि आज़ाद इंतखाबात होंगे। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि तवानाई बहरान के लिए कोयले से बिजली हासिल करने का जो हुकूमती मंसूबा है वो सामने आ रहा है, इंतहाई काबिल अमल मंसूबा है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि तवानाई बहरान के हल के ख़ात्मे या उसके हल के हवाले से और इस बहरान के ख़ात्मे के लिए अब हुकूमत की जानिब से कुछ संजीदा कोशिशें सामने आ रही हैं। और ये कहा गया है कि कोयले से बिजली हासिल करने के लिए अब मनसूबाबंदी की जा रही है। इससे पहले भी ये बातें हुई थी, लेकिन फ़ंड्स की कमी की वजह से शायद ये मनसूबा आगे तक न बढ़ सका। अब चूँकि ये जिस तरह से हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये साल इलेक्शन का साल भी हो सकता है और हुकूमत की अवलीन तरजीहात में ये बात भी शामिल है कि मुल्क से तवानाई का बहरान ख़त्म किया जाएगा, ये कितना काबिल अमल मंसूबा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से कमोडिटी एक्सपर्ट हैं और एडवाइज़र हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनाब शमसुल इस्लाम खान। खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। खान साहब, फरमाइएगा कि ये जो कोयले से बिजली का हुसूल है ये किस कदर काबिल अमल मंसूबा है, क्योंकि हमने देखा था कि फ़ंड्स की कमी का मसला था इसको, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फ़ंड्स दिए जाएंगे ताकि इस मंसूबे को काबिल अमल बनाया जा सके। शुक्रिया जावेद साहब। कोयला जो है उन 3 फॉसिल्स में से एक है जो एनर्जी के तौर पर यूज़ होता है, जैसे ऑयल और गैस के अलावा। तो पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर जो हैं दुनिया के 2nd लार्जेस्ट बड़े ज़खायर मौजूद थे और इसके ऊपर सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने काफ़ी काम भी किया और इसकी जब वो फिगर्स वगैरह सब सामने आई और उस पर ऊपर भी डॉक्टर समर मुबारक साहब ने काम किया, तो ये एक वाइबल प्रोजेक्ट के तौर पे सामने आ चुका था। लेकिन गुज़श्ता दिनों में कुछ हमें ऐसा नज़र आया, ऐसा न्यूज़ आई कि इस पे प्लानिंग कमीशन ने और फाइनेंस ने जो है ऑब्जेक्शन लगा के इसको जो है शेल्फ करने का इंदिया दिया था कि ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है, तो इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा। दुनिया भर के अगर आप एनर्जी मिक्स में देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर कोयले को जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में आई थिंक 30% से ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो है वो इससे इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस की जाती है। पाकिस्तान में क्योंकि इसके ज़खायर का, क्योंकि आप इसको अगर डिग आउट करते हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, तो इसको ज़मीन के अंदर ही जो गैसिफिकेशन के ज़रिए यहाँ एनर्जी पैदा करनी थी और उसका जो इनिशियल जो प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट जो था कोई 100 मेगावाट का, उसके ऊपर काम शुरू होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर काम नहीं हो सका, जो बेसिक उनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना था वो फंड्स ना होने की वजह से नहीं हो सका। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये दोबारा इसको ऊपर काम करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके पास 2 जो है इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, एक आपके पास हाइडल एनर्जी और दूसरी कोल एनर्जी। अगर आप हाइडल और कोल एनर्जी को यूज़ करते हैं तो आइंदा आने वाले सालों में आपके पास जो है लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी जिससे आपकी इंडस्ट्री चल सकेगी। वरना आप देखें कि अब तक कोई 400% टैरिफ जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ चुका है और इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के ऊपर आ गया। अच्छा, इसमें खान साहब इसमें हुकूमत के फंड्स भी हो सकते हैं और इसमें जाहिर है कि लोकल सरमायाकारी भी हो सकती है, निजी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। जी बिल्कुल, इसमें देखें अभी जो इम्पेडिमेंट थी कि जी फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो उसका बेहतर अल्टरनेटिव हमारे पास ये है कि आप एसबीआई के चार्टर में कुछ अमेंडमेंट करके और उसको आप ग्रीन फील्ड आईपीओ जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए आप उसको कर सकते हैं। और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो रिसोर्सेज हमारे पाकिस्तान में है, उसमें पाकिस्तान के लोगों को आप उसका ओनरशिप दे दो। इस आईपीओ के जरिए आपके पाकिस्तानी जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे
اور آپ کے پاس فنڈ جو ہے لاتعداد فنڈز آپ کے پاس اکٹھے ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے تھرو جو ہے اس کی گارنٹی دی جائے، تو اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ اور گرین فیلڈ آئی پی او جو ہے وہ آپ کے لیے وائبل ہے، آپ اس پہ جتنے بھی انرجی کے دوسرے پروجیکٹ ہیں ان کو بھی آپ اس طرح سے لنک کر کے کر سکتے ہیں۔ اور ایس بی آئی کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد سے جو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں، کیونکہ صوبائی اس میں جو آتے ہیں ڈومین میں، تو اس پہ ایس بی آئی کا جو ہے وہ بہت زیادہ میرے خیال سے ان کا جو رول ہوگا کہ آپ ان کو ایک مینڈیٹ دے دیں اور وہ ان پروجیکٹ کے لیے آئی پی او ایشو کر کے فنڈ جنریٹ کریں اور پروجیکٹ کے اوپر کام کریں اور ان پروجیکٹس کو انکیوبیٹ کر کے آپ دوبارہ اس کو واپس مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کے پاس جو ہے انرجی کا حل آ جائے گا، ورنہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایل پی جی اور ایل این جی کریں گے تو وہ بھی قیمتی بہت مہنگا بہت قیمت، تقریباً 16 سے 18 ڈالر کے حساب سے اس کی وہ کاسٹ آتی ہے، تو وہ بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ پاکستان کا اس وقت آپ دیکھیں آپ کی ابھی ایکسپورٹس پہ ڈکلائن آیا ہے، اور اس ڈکلائن کی میجر وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انرجی نہیں تھی، اور جب آپ کے پاس انرجی مہنگی ہوگی اور نہیں ہوگی تو آپ کی تقریباً انڈسٹریل جو ہے ایکٹیویٹیز ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ اور اس وقت جو ہے پاکستانی بہت ساری انڈسٹریز جو ہے وہ بنگلہ دیش میں موو ہو گئی ہیں، اور دوسری طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس پروجیکٹ چلانے کے لیے انرجی نہیں ہوگی تو سرمایہ کار آپ کا اپنا جو ہے وہ ملک سے باہر جانا شروع ہوگا، تو ان حالات میں آپ کے پاس ایف ڈی آئی بھی نہیں آئے گی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی فورن انویسٹمنٹ آ جائے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے، جو بیسک آپ کے پاس جو الیکٹریسٹی ہے وہ وائبل ریٹ پہ ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن اس کے اوپر اگر سنسیئرلی کام کیا جائے اور اس کو ان چیزوں کو ایشوز کو پولیٹکس سے ہٹا کے ٹیکنیکلی ان کو ہینڈل کیا جائے تو آپ یہ پروجیکٹ سارے وائبل ہیں۔ آپ کے پاس رینیویبل انرجی کے اوپر کام ہے، آپ کی ونڈ انرجی کا کام ہو سکتا ہے، آپ کے پاس سولر انرجی کام ہو سکتی ہے، اور یہ تمام پروجیکٹ کو آپ اگر پاکستانیوں کو اونرشپ دے دو، میں کہتا ہوں آپ کو کسی فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، کیونکہ جب فورن انویسٹر آئے گا تو اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کا پروفٹ کا وہ ہوتا ہے، تو آپ کے لوکل لوگوں کو اس کی اونرشپ دیں، وہ شیئرز اس کے خریدیں گے، اس کے اوپر وہ ٹریڈیبل ہوں گے، سارا کام ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس ایک بہتر سولوشن آ جائے گا۔ آپ دیکھیں آپ کے ڈیمز کا پانی کا جو ہے اس کے اوپر انڈیا نے کوئی 400 سے زیادہ ڈیم بنا لیے ہیں، پاکستان میں ایک ڈیم نہیں بن سکا۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں کوئی گزشتہ 70s میں جو ایک ڈیم بنا تھا، اس کے بعد سے آج تک کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں آیا۔ اب مونسون کا سیزن ہے، آپ نے دیکھا گزشتہ سالوں میں بھی سیلاب آیا، پانی ضائع ہو گیا، اب پھر سیلاب آنے کے چانسز ہیں، تو آپ نے ابھی تک کوئی ریزروائر کے نہیں بلڈ کیے جو آپ کا رین واٹر، دنیا میں آپ کے پاس بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پانی، بارش کا پانی سٹور کر کے انرجی پروڈیوس ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ وہی ہے کہ حکمت عملی بنانی ہے اور ایک اسٹریٹجی کو ڈیوائس کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے، آپ کا مقصد یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ شمس الاسلام خان صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک انتہائی قابل عمل منصوبہ ہے، اور اگر حکومت اس حوالے سے سنسیئرلی اپنی کوششیں کر رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن پاکستان کے عوام کو بھی اس پہ براہ راست شراکت دار بنانا چاہیے، یہ ایک مشورہ سامنے آیا ہے۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا حکومت سے جو عوام کی توقعات تھی کیا وہ پوری ہوئی کہ نہیں۔ پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح سے مرکزی حکومت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، تو بالکل ویسے ہی مختلف صوبائی جو حکومتیں ہیں پاکستان کی، انہیں بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پنجاب کو امن و امان کی صورتحال کا سامنا ہے، بالکل اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو بھی امن و امان کے حوالے سے کئی اہم چیلنجز درپیش ہیں، لیکن اس دوران ظاہر ہے کہ عوام ایک واضح تبدیلی چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت وہ واضح تبدیلی دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت نے 5واں بجٹ بھی پیش کر دیا ہے، اور اب نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرکز کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومتوں کا موقف ہوتا ہے، یا صوبائی حکومتوں کے اندر جو اس وقت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے۔ وہ جو صوبائی حکومتیں ہیں کیا وہ اپنے عوام کی توقعات کے مطابق یا اپنی عوام کے توقعات پر پوری اتری ہیں یا نہیں، یہ ہے وہ اہم ترین سوال۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر محنت جناب شیر اعظم وزیر نے۔ شیر اعظم وزیر صاحب، بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں۔ شکریہ جاوید اقبال خان، تھینک یو ویری مچ۔ شیر اعظم صاحب، چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں، اور خصوصی طور پر اگر خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں، اس میں تو ظاہر ہے گزشتہ 10 سال میں وہ فرنٹ لائن صوبہ بنا رہا، وار اگینسٹ ٹیررزم میں بھی، اس پہ تو خیر بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے جو اہم سوال پیدا ہو رہا ہے کہ
اس صوبے میں بھی عوام آواز اٹھا رہے ہیں کہ واضح تبدیلی کوئی ہم نہ دیکھ سکیں. آپ کس حد تک اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ واضح تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ جاوید اقبال خان، ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت، سیاسی پارٹی اور ہر نئی حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویزیبل چینج آئے. ویزیبل چینج مینز کہ عوام کی، جنرل پبلک کی معیار زندگی آپ لفٹ ہو جائے، اس میں ترقی آ جائے، تو وہ ویزیبل چینج ہوتا ہے. تو نیچرلی جتنی بھی صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، منسٹر صاحبان ہیں، یا مرکز کے جو ایم این اے صاحبان ہیں اور منسٹر صاحبان ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اپنے حلقے میں ایز اے ہول سارے ملک میں ویزیبل چینج آ جائے. یہ خواہش تو اپنی جگہ، لیکن جہاں تک کوشش کی بات ہے، بنیادی طور پر ویزیبل چینج بے روزگاری کا مسئلہ درپیش ہے. روزگار اللہ دے رہا ہے، لیکن روزگار زیادہ دینے سے اس میں ویزیبل چینج آ سکتا ہے. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی روزگار کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ اس کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہوتا ہے، روزگار کی رواں دوا ہوتی ہے، روانی ہوتی ہے. فار این ایگزامپل ہمارے محترمہ جو بینظیر بھٹو، محترمہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید چیئرمین، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی، شہید ذوالفقار بھٹو کے وقت سے یہ پارٹی کا منشور رہا ہے، یہ ان کی خواہش تھی کہ غریب لوگ کو روزگار ملے اور ہر ایک کو عوام جتنے بھی ہیں، مطلب غریب عوام کی جو میجارٹی ہے، ان کو بھی ملک کے اہم کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے اور ان کو حصہ دار بنا جائے. جس طرح کارخانوں میں مزدور، غریب مزدور حصہ دار بنتے ہیں، اور اسی حکومت نے آپ کو پتہ ہے کہ 12% کارخانے کا حصہ غریب مزدور کو اس میں دے دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیر اعظم صاحب کرپشن کے حوالے سے بھی اور کمزور گورننس کے حوالے سے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں. جاوید صاحب، روزگار کے حوالے سے میں اب بات کر رہا تھا. جی، اب یہ تو ثابت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے کہ وہ روزگار کے معاملے میں سیریس ہے. اگر نہ ہوتی 12 سال پہلے ایک سیاسی حکومت نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت میں لگے تھے، نکالے تقریباً 11-12 ہزار لوگ، وہ پھر 12 سال بعد آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو دوبارہ روزگار پر لگا دیا، ریسٹور بھی کیا، ایریئرز بھی دیے اور اکثر ان کو ترقی بھی ملی ہے. اسی طرح ہمارے بین یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں بین کا لفظ آپ نے نہیں سنو گا. یہ بین کا لفظ آپ نے دوسری پارٹیوں کی حکومت میں سن، جس کا نام میں نہیں لے رہا. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سارا پاکستان بھی جانتا ہے. یعنی نوکریوں پر پابندی، بین. ٹھیک ہے، بالکل. مطلب ہے جب تک وہ حکومتی بین تھا، اور ان لوگوں نے پرانے لوگوں کو بھی، پرانے حکومتوں کے ہمارے لگائے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت میں دور میں لگائے ہوئے لوگوں کو بھی نکال دیا. اسی طرح ہر ایک کا اپنا وہ ہوتا ہے زور. اللہ کے زور اس طرف ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں زیادہ سے زیادہ لوگ روزگار پر ہو جائے. اب میں نے میرا علاقہ ہے PK71 خیبر پختونخوا میں PK71. تو PK71 میں میں انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے روزگار اعلیٰ دے رہا ہے، میرے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملا. اس طرح ایز اے ہول میں تو منسٹر ہوں، سارے صوبے کا ذمہ دار ہوں. صوبے میں دیا ہے، اپنے پارٹی کے لوگوں کے ذریعے بھی دی ہے. 25 ضلع ہیں، ایسا ضلع نہیں ہوگا جدھر ہم نے پودے انشاءاللہ لگائے نہ ہو. لیکن یہ تو مجبوری ہے ہر ایک ایم پی اے صاحب کی، عوامی نمائندے کی، ہر ایک منسٹر کی، کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو زیادہ توجہ دے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اسی ساتھ طرح میں نے ہزاروں لوگوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے روزگار دے کر ویزیبل چینج لایا. یعنی کروڑوں روپے ہر فسٹ کو، ہر پہلی کو میرے علاقے میں پھیل رہے ہیں. جہاں 8 سے 10-11 کروڑ روپے ہر ماہ ایک علاقے میں
पहुंचना शुरू हो तो आप क्या अंदाजा लगा, ये विजिबल चेंज नहीं है? रोजगार जो है आपने दीगर इलाकों में भी तकसीम किया है और जिलों में भी आपने अपने इलाके का तो ख्याल रखा है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर इलाकों में भी किया है। कोई भी हमारा ज़िला, हमारे हरिपुर, हज़ारा, स्वात, जिधर हमारे इंस्टीट्यूशन है, स्वात भी हो गया, मर्दान हो गया, ख़ासकर पेशावर, कोहाट और नौशेरा, मतलब ये कि हमारे जिधर इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन को उन्होंने बढ़ाया। यानी आपने इस तासुर की नफ़ी की है। आपका कहना यह है कि बाज़ वज़रा पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वहाँ पे कुछ करप्शन हो रही है और वो सिर्फ अपने इलाके की ही तरक्की के लिए, ठीक है इलाके की तरक्की के लिए तो उन्हें सोचना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने ही इलाके के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, क्योंकि वज़ीर जो होता है वो पूरे सूबे का होता है। बिल्कुल, इसमें शक नहीं। जावेद इकबाल खान, ये बात किसी हद तक सही है, ऑन द फेस ऑफ इट हर एक ये उनको नज़र आ रहा है, क्योंकि आप जब मिनिस्टर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने इलाके के लोग आपसे मिलेंगे, तो वो लोग कहेंगे कि ये बनू के लोग आए, इसके पास बरदान के लोग आए, इसके पास कोहाट के लोग आए, लेकिन ये कहना भी सरासर ज़्यादती होगी। हर मिनिस्टर सोचता है, फ़र्ज़ करो हेल्थ मिनिस्टर है हमारा ज़ाहिर शाह, हमें बताया कि फ़लाने जगह आपके ज़िले में खाली जगह है, मुझे नाम दिया जाए। इस तरह वाइस वर्सा मैं उनको बताता हूँ, हैदराबाद में हो, इस तरह लियाकत शबाब सबको मैं बता रहा हूँ कि आपके नौशहरा में खाली पोस्टें हैं आपके इंस्टीट्यूशन में, तो आप मौजूद लोग दे दें। तो वाइस वर्सा की बात है, वो हमारे इलाके में इसी तरह। मैं कहता हूँ कि ये बात गलत है कि हर एक मिनिस्टर अपने हल्के तक महदूद है या ज़िले तक। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अपने इलाके को तो आपने फॉरमोस्ट रखना होगा, वो उधर हमदर्दी ज़्यादा होगा और आइंदा के लिए इलेक्शन का भी सोचना होगा। तो हर एक एमपीए साहब, ऑनरेबल एमपी अगर ये सोचे कि मैंने कल के लिए भी सोचना है, तो 99 हल्के हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, अगर सारे ये सोचे तो इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में उसको ट्रबल नहीं होगी और विजिबल चेंज भी आएगा। ठीक है, जिस तरह पी के 71 मैं तो कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से मिसाली है। ठीक है शहर आज़म वज़ीर साहब, मसाइल जो हैं जो ख़ासकर जनूबी इलाकों के जिनसे आपका ताल्लुक़ है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपने इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से अवाम की तवक्कुआत पूरी हुई या नहीं, ये सवाल हमने उठाया है और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शहर आज़म वज़ीर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत हैं। शहर आज़म साहब, अब अगर हम आएँ असल मसाइल की जानिब, जनूबी इलाकों की जानिब आएँ, जनूबी इलाके जो हैं बड़े पसमानदा भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त करक में गैस के, तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ़्त हुए, लेकिन अब भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो गैस से महरूम हैं। आपका ताल्लुक़ चूँकि वहाँ से है, आप जो सूबाई इंतज़ामिया है, जो सूबाई हुकूमत है, वज़ीर आला हैं और फिर वफाक के साथ आप किस तरह से बात कर रहे हैं कि उनके ये मसाइल हल हों, क्योंकि वहाँ से ये आवाज़ें भी उठ रही हैं कि आप उनके नुमाइंदे हैं तो आप उनके मसाइल की बात करें। बिल्कुल सही जावेद इकबाल खान, आपने बड़ा दिलचस्प और बड़ा इम्पॉर्टेंट यानी अहम सवाल किया और इसी पर हम लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ख़ासकर मेरा इलाका पी के 71 गैस से महरूम है अब तक। दो कि करे के साथ हम बिल्कुल बाउंड्री पर है, बॉर्डर पर, करे के साथ हम बॉर्डर पर है। सबसे पहला हक तो हमारा बनता है, लेकिन प्रायोरिटीज़ होते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं हुकूमत। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी असल में सब्जेक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट का है। जी जी। फंड रिलीज़ की बात है, मैंने बहुत कोशिश की है, यहाँ तक बात पहुँचाई है कि बस खाली आज और कल में इंशाल्लाह मेरे इलाके का तो फंड रिलीज़ हो जाएगा और फिर काम शुरू होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है। ये सबसे पहले कुछ बदकिस्मती समझे, मेरे साथ जो इलाका है PF 70, इसका वज़ीर आला रहा है पहले हुकूमत में अकरम खान दुरानी साहब। उसने वज़ीर आला तो बड़ा इन्फ्लुएंशियल होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी तो बात मानी जाती है, वो रहा, उसने आसानी से इंतज़ाम किया। और दूसरे साइड पर PF 74 है,
اس میں خان انور سیف اللہ خان کا نام سنا ہوگا، وہ فیڈرل منسٹر ہے OGDC کا، اس نے بھی ویل کنیکٹڈ آدمی تھا، تو اس نے بھی اپنے اس سے اثر سوخ سے درمیان میں PF قطر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ PK قطر ہے، اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی تھی، اور اب فنڈ ریلیز کی بات ہے، موجودہ وزیر اعظم انشاءاللہ مجھے منظوری دے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کرک میں بہت تیل آیا، اس کے بہت فنڈ آئے، سیس کے فنڈ آئے، لوکل MPAs میں تقسیم ہوتے ڈیولپمنٹل کام کے لیے، ہمارے سارے جنوبی اضلاع کا ان پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے اس پر، اور خاص کر ٹیرزم کے حوالے سے تو وی آر مور انٹائٹل، بڑے حقدار ہیں کہ ہم پر زیادہ توجہ دی جائے، کیونکہ بنو ضلع بنو کے حالات آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کسی صورت میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، نارملی اس طرح رہتا ہے۔ اچھا، یہ توجہ کی آپ نے بات کی، ایک تاثر یہ بھی ابھر رہا ہے کہ شاید جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں امیر حیدر ہوتی صاحب، وہ ان کی ساری توجہ مردان کی جانب ہے، تو یہ کس حد تک یہ تاثر درست ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے باقی صوبہ بھی ہے، باقی ضلع بھی ہیں، انہیں بھی توجہ دینی چاہیے اس جانب۔ اپنی جگہ تو یہ بات صحیح ہے، کیونکہ جب اکرم خان درانی وزیر اعلیٰ تھے تو اس کی توجہ بنو پر تھی، اور بنو میں خاص کر 5 مائلز ریڈیس کلومیٹر پر تھی، 5 کلومیٹر ریڈیس پر، جو اس کا اپنا علاقہ تھا۔ ابھی دیکھو ہمارا PK قطر اسی طرح ڈیزرٹڈ ہے، اسی طرح نہ پانی نہ بجلی، کچھ بھی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے میرے علاقے میں جب سے پاکستان بنا ہے PK قطر میں کوئی MP تو بنا ہے، لیکن منسٹر فار دی فرسٹ ٹائم میں بنا ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کا توقعات بھی زیادہ ہے، اور شکر الحمدللہ کہ وہ جو میں نے ویزیبل چینج کے حوالے سے بات کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کافی چینج آیا ہے، مطلب فائنینشل اقتصادی حالت کے لحاظ سے۔ تو اکرم خان درانی جو ہے نا، اس نے بالکل فوکس کیا تھا 5 کلومیٹر پر، اور اسی طرح مہتاب عباسی صاحب کا بھی آپ نے سنا کہ وزیر اعلیٰ تھا، تو سارا بٹاباد پر، تو ہوتی صاحب بھی ظاہر ہے زور دے رہا ہے مردان پر، فنڈنگ ادھر زیادہ ہو رہی ہے۔ ہمارے گلے ملے تو ہوتے ہیں آپس میں کہ آپ نے اپنے آدمیوں کو کچھ فنڈ زیادہ دیے، اسکول زیادہ دیے، اسپتال زیادہ دیے، وغیرہ وغیرہ، سڑک مڑک، لیکن بنیادی طور پر ہمارے وزیر اعلیٰ بڑے ہر دل عزیز آدمی ہیں، اور بڑے زبردست ہمارے کپتان ہیں، کیونکہ ہم اسے ناراض بنیادی طور پر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے آدمیوں کو، ہر ایک آدمی کو، ہر ایک MPA منسٹر کو اپنی جگہ سٹیٹس کے حوالے سے وہ اس کا عزت اللہ کی جنوبی اضلاع میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا شیر اعظم صاحب، اور یہ مسئلہ ہے اور گزشتہ 10 سال سے جاری ہے، وہ ہے امن و امان کا مسئلہ۔ ظاہر ہے کہ افغانستان کے حالات کا براہ راست اثر ہم پہ پڑتا ہے۔ آپ بیٹھتے ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ، آپ سب لوگ بیٹھتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو، عوام وہاں کی غیر محفوظ اپنے آپ کو نہ سمجھے، کیونکہ بہرحال یہ جنگ تو بہت بڑی ہے، لیکن بہرحال عوام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تو حکومت کی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے اپنے عوام ظاہر ہے بڑے بہادر ہیں، اور انشاءاللہ بہادری کے ساتھ سچویشن کو فیس کرتے ہیں، لیکن وہ دیکھا دیکھی آپ دے آر فرام امنگس دیم، ہمارے پولیس والے بھائی جو ہیں وہ عوام میں سے ہیں، ہمارے اور آپ کے بھائی ہیں، ہمارا آپ کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، تو وہ جو بے مثال قربانیاں جنہوں نے دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور وہ میں کہتا ہوں کہ ناٹ اونلی ان دا کنٹری، اکراس دی ورلڈ اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے بہادر فوج جو روزانہ بہادری کی مثال نقش کرتے ہیں تاریخ پر، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جب دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، میں دیکھوں گا، پھر مجھ میں بھی ضرورت ہوگی، آپ میں بھی ہوگی، ہمارے عوام بڑے بہادر ہیں، انشاءاللہ حالات صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ایک دن انشاءاللہ تعالی یہ بات ختم ہوگی اور دہشت گردی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا، اور انشاءاللہ جلدی یہ اب آنے والا بھی ہے، بس کیونکہ کافی ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا، اور اب مزید سخت نہ ادھر سے ہے نہ ادھر سے ہے۔ آپ کے لیے چیلنجز بھی بڑے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے بحیثیت مجموعی بڑے چیلنجز ہیں،
کیا ایجنڈا لے کے آپ جائیں گے عوام کے پاس اپنا ووٹ لینے کے لیے اب مستقبل؟ خالص خدمت اور مزدوری کی بنیاد پر ہم جائیں گے. ہم نے 4 سال ایسی مزدوری کی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو خالص مزدوری ہے تو عوام ہمارے مالک اللہ ہے، مالک ہیں، ووٹ وہ دیں گے. اس طرح مزدوری کے جس طرح ایک کو نوٹ دیا جاتا ہے مزدور بن جاتا ہے، اس طرح ہم کو ووٹ دے کر ہم نے اپنے آپ کو مزدور سمجھا، خالص مزدور. ہم نے نہ عیاشیاں کیا ہیں، نہ اس کا سوچا ہے، نہ اس کا ٹائم ملتا ہے، نہ باہر دنیا کا چکر لگایا ہے. خالص عوام کے لیے دن رات بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم کو امید ہے اسی طرح ہر ایک ممبر، ہر ایک منسٹر اپنے اپنے کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے پر امید ہے کہ انشاءاللہ عوام بھی یہ جانتے ہیں کہ اویلیبل سچویشن میں اور اس سراؤنڈنگز میں، اس سرکمسٹانسز میں، ان حالات میں کیا کچھ کر سکتا ہے ہمارا عوامی نمائندہ. لیکن صرف یہ ہے کہ عوامی نمائندہ اگر وہ ایماندار ہو، چور نہ ہو اور جھوٹا نہ ہو تو انشاءاللہ ہمارے خاص کر پٹھان لوگ، سارے پاکستان کے لوگ لیکن خاص کر پٹھان لوگ اس کو گلے سے لگاتے ہیں. ہمارے وزیر میں تو انشاءاللہ ابھی دیکھو میں امیدوار تھا پچھلے، میں اس کا الیکٹڈ ممبر ہوں PK 71 سے. اس دفعہ میں نے جب چاہا کہ میں مزدوری کروں گا، خدمت کروں گا 6FR کا، تو ہمارے لوگ ناراض تھے، ہمارا قوم ناراض تھا. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑ رہے. جب میں نے اپنا بیٹا فخر اعظم وزیر اس کو حوالے کیا تو وہ بڑے پرجوش انداز میں اس کو قبول کیا. اور 20 مئی 2012 کو ڈومیل میں جلسے سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سارے قوم نے متفقہ طور پر بڑے جوشیلا انداز میں اس کو ویلکم کیا، اس کو ایکسپٹ کیا کہ ٹھیک ہے اگر فخر اعظم ہم کو دیتے ہو، اس کو پتہ ہے کہ باپ کا بیٹا بھی اسی طرح مزدوری کرے گا، تو اس امید سے اس کو قبول کیا. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شہر اعظم وزیر صاحب. صوبائی وزیر محنت برائے خیبر پختونخوا ہم سے بات کر رہے تھے. یقینی طور پر ہم موجودہ حکومت کے کمزور گورننس پہ یا کرپشن کے معاملات پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اسی حکومت کے اندر ایسے کچھ ایماندار وزیر بھی موجود ہیں جس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی. ہم نے خود دیکھا کہ لیبر منسٹری کے اندر بھرپور بھرتیاں کی گئیں، اسکول بنائے گئے، لیبر کالونیز بنائی گئیں، اور یہ تمام کی تمام باتیں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ نقطہ نظر بھی ایک تنقیدی حوالے سے آپ کے سامنے آئے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ان سیشن سے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.